ویسے تو سدرا بہت صبر والی اور متحمل مزاج بیٹی تھی، لیکن انسان ہے نا، انسان کبھی گھبرا بھی جاتا ہے۔ اس جمعرات کا دن بھی ایسا ہی تھا جب میں نے اسے کال کی۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بتا رہی تھی کہ امی، صبح 5 بجے جب ساری دنیا نماز کے بعد اللہ سے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، میں نماز کے بعد دعا بھی نہیں مانگ سکتی۔ ناشتہ بنا کر حسن کا رکھتی ہوں، اپنا رول بنا کے پرس میں رکھ کر بھاگم بھاگ گھر سے نکلتی ہوں، بس میں سوار ہوتی ہوں، پھر بس بدلتی ہوں، دوسری بس مجھے اسکول کے قریب اتارتی ہے۔ سارا دن اسکول میں کھپ کھپ کر جب گھر واپس آتی ہوں تو پہلے دونوں بچوں کو ڈے کیئر سے لیتی ہوں، گھر جا کر رات والا کھانا گرم کر کے خود کھاتی ہوں، بچوں کو کھلاتی ہوں، پھر اسکول کا اگلے دن کے کام کے ساتھ ساتھ کھانا بنانا، ساتھ ساتھ بچوں کو سونے سے پہلے نہلانا اور ان کی اگلے دن کی تیاری، پھر چھوٹا رات کو بھی نہیں سونے دیتا۔ امی، اس وقت میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں چند گھنٹوں کے لیے سو سکوں۔ اس کی باتیں سن کر میرے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا۔ یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے ساری زندگی میں اپنی گلی کو بھی اکیلے نہیں پار کیا۔ اس کا اسکول ہمارے گھر سے پیدل کی مسافت پر تھا، لیکن وہ ہمیشہ ابو کے ساتھ ہی بیٹھ کر جاتی تھی۔ اس کا دل اتنا چھوٹا تھا کہ اگر میں کچن میں چلتے ہوئے پریشر کوکر کے پاس کھڑی ہوتی تو مجھے آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہتی۔ اگر مجھے غصے میں دیکھتی تو باقی بہنوں کے حصے کے کام بھی خود ہی کر دیتی کہ امی کا غصہ اتر جائے۔ شادی سے پہلے 2 مرتبہ اللہ نے اسے اپنے گھر بلایا اور عمرے کے اعزاز سے نوازا۔ ابو کی لاڈلی اور بھائیوں کی قابل فخر بہن۔ ایک مرتبہ تو میں بہت دکھی ہوئی۔ ہم نے تو اپنی بیٹی کو گرم دھوپ سے بھی بچا کے رکھا تھا، لیکن پھر اگر میں ہی اس کا حوصلہ توڑ دیتی تو وہ اپنی زندگی کی جدوجہد میں کامیاب کیسے ہوتی؟ میں نے اسے کہا، بیٹا ابھی تم تھکی ہوئی ہو، تھوڑا ریسٹ کر لو، پھر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اسے میسج لکھا، بیٹا تمہاری دوست افشین کا خاوند بھی دبئی ہی رہتا ہے، 1 سال کے بعد پاکستان آتا ہے، پورا سال اس کی بیوی اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہتی ہے، ان کی مرضی کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، آنا جانا، اور تمہاری دوسری دوست عطیہ کی چھوٹی بہن سال بھر ہو گیا جاب کی تلاش میں، اور اگر اسے ان مہینوں میں جاب نہ ملی تو وہ مزید ادھر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسے واپس آنا پڑے گا۔ میری دوست فائزہ کی بیٹی کی شادی تم سے 5 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اس کی گود سونی ہے۔ میری جان، جس جاب پہ جانے کے لیے تم رو رو کے گھر سے نکلتی ہو، اپنے ارد گرد دیکھو، وہ جاب کتنی لڑکیوں کا خواب ہے۔ جن بچوں کی وجہ سے تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی، ان کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ کتنی لڑکیاں ترس رہی ہیں کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، بس ہمارے شوہر ہمیں اپنے ساتھ رکھیں، اور تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ پورا تعاون کرتا ہے، تمہارے جانے کے بعد بچوں کو خود ڈے کیئر چھوڑ کر تب واپس جاتا ہے۔ میری پیاری بیٹی، ہمیشہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کبھی کسی کو پورا پیکج نہیں ملتا۔ تم جو اپنے بچوں، اپنے گھر، اپنے شوہر کے سکون کے لیے کام کر رہی ہو، یہ تم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کما رہی ہو۔ اللہ تم دونوں میاں بیوی اور تمہارے بچوں کو صحت مند رکھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ آج ہفتے کے دن ان کی چھٹی ہوتی ہے۔ اسے فون کیا تو اسے کافی افاقہ تھا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور علمی و ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دا آرٹ آف ٹیچ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔